عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ عز و جل حقیقی مددگار ہے، اللہ عز و جل کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور اللہ کی مدد کے مظہر ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو وہ مدد کرتے ہیں، چاہے وہ اب ظاہری اسباب کے اندر مدد کریں یا ظاہری اسباب سے ہٹ کر مدد کریں، چاہے وہ غائب میں مدد کریں چاہے وہ حاضر میں مدد کریں، جس طرح بھی مدد اللہ کے علاوہ کسی سے ملے گی ہم اس کو اللہ عز و جل کی عطا جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے جانتے ہیں، اس کو حقیقی مددگار نہیں سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے۔ اس کے اوپر میں اپنا عقیدہ واضح کرنے کے لیے ہمارے اہل سنت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 303 سے عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ یہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے صفحہ نمبر 303 پر ارشاد فرمایا، آیا کریمہ و ایاک نستعین مناجات سعدی و نظامی میں استعانت و فریاد رسی اور یاوری دیار حقیقی کا حضرت عز و جل و علا میں حصر ہے، نہ کہ مطلق کا، یعنی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی مددگار ہے، اس اعتبار سے ایاک نستعین میں حصر ہے۔ حصر کہتے ہیں کسی چیز کو بند کر دینا، قید کرنا۔ اس کی مثال دوں، جیسے میں کہوں گا کمرے کے اندر 5 افراد ہیں، اگر میں یہ جملہ بولوں اور ایک دوسرا جملہ ہے کہ 5 ہی افراد ہیں تو پہلے جملے میں کوئی یہ کہے گا کہ تقریباً کے اعتبار سے بولا ہوگا، شاید کوئی کمی بیشی ہو، لیکن جب کہوں گا 5 ہی افراد ہیں تو پتہ لگا نہ 4 ہیں نہ 6 ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں حصر کر دینا۔ ایاک نستعین میں جو حصر ہے وہ کس اعتبار سے ہے اس کو بیان کیا کہ حقیقی مددگار ہونے کے اعتبار سے اس میں حصر ہے، وگرنہ تو کئی اور مددیں ہیں، تو وہ اگر حصر اس میں مطلق میں لیا جائے تو پھر تو ہمارے لیے مدد لینا ہی محال ہو جائے گا اور سارے کے ساری چیزیں شرک میں چلی جائیں گی معاذ اللہ، تو مطلق میں نہیں ہے۔ بلا شبہ حقیقت ان امور بلکہ ہر کمال بلکہ وجود ہستی کی خاص بجناب احدیت عز و جل ہے۔ استعانت حقیقیہ یہ، اب استعانت حقیقیہ کی تعریف اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں، استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بذات، مالک مستقل، غنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ استعانت کا معنی کہ کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ خود مدد کرتا ہے، کسی کے دیے سے مدد نہیں کرتا، یہ والا جو معنی ہے، اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے، بلکہ واسطہ وصول و فیض و ذریعہ وسیلہ قضاء حاجات جانتے ہیں، کسی کے لیے اس کو حقیقی مددگار سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو ایک وسیلہ ایک واسطہ جانتے ہیں، اور یہ قطعاً حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے آگے ایک بڑی پیاری مثال دی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں وجود، اللہ کا بھی وجود ہے، بندے کا بھی وجود ہے، اللہ کا وجود حقیقی ہے، بندے کا وجود عطائی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے وجود کے ساتھ بندے کے وجود کو کوئی شرک لازم نہیں آ رہا کہ اللہ کا وجود تو حقیقی ہے۔ یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ جب اللہ کو ہم مددگار سمجھتے ہیں اور ایک طرف انبیاء کو مددگار سمجھتے ہیں، اللہ کو حقیقی مددگار سمجھتے ہیں، انبیاء کو اس کی عطا سے مددگار سمجھتے ہیں، ہستیوں کو اس کی عطا سے مددگار سمجھتے ہیں، مستقل مددگار نہیں سمجھتے۔ یہ تھا اہل سنت کا عقیدہ۔ دوسری کتاب ہے العقائد والمسائل، مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 21 پر آپ نے ایک فصل باندھی ہے، فصل فی الاستغاثہ، استغاثے کے حوالے سے فصل، یعنی کسی سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے پورا ایک باب اور فصل باندھی ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے سوال کے جواب کے اندر فرمایا، سوال ہوا هل يجوز الاستغاثة من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے کسی سے استغاثہ مدد طلب کرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں نعم يجوز طلبها من غیرہ تعالی باعتبار انه سبب وواسطة فان الغاثة وان كانت هي من اللہ عز وجل على الحقیقة، کہتے ہیں کہ ہاں اس کا طلب کرنا یعنی استغاثے کا طلب کرنا، استعانت کا طلب کرنا جائز ہے اللہ کے علاوہ سے، اس اعتبار سے کہ وہ واسطہ ہیں اور ایک سبب ہیں، اور حقیقی مدد تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل واضح عقیدہ اہل سنت کا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد تیسری کتاب میں جو ہے وہ بیان کروں گا، جاء الحق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفسر قرآن حکیم الامت، آپ نے صفحہ نمبر 194 جاء الحق کے صفحہ نمبر 194 کے اوپر فرمایا کہ بعض انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا نہ کہ دعا کرنا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا، اس کے حوالے سے آپ نے 2 لائنوں کے اندر عقیدہ اہل سنت واضح کیا، انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالی ہی کی ہے، کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ کتنا واضح عقیدہ اہل سنت جو ہے یہ میں نے چند کتابوں سے بیان کیا۔ اب مرزا کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے وہ کیا تہمتیں اہل سنت پر لگاتے ہیں۔